اسلام آباد میں سندھ کے صوبائی وزیر سعید غنی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ معیشت کو تباہ کیا جائے اور یہ وہ تمام کام ہیں جو پاکستان کی جو دشمن قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں اور عمران خان ان کو سرو کر رہا ہے۔ اور یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ایسے ہی تو بھارتی اور یہودی ان کو پیسے نہیں دے رہے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کی فنڈنگ ہو رہی تھی یہودیوں کی جانب سے یا بھارتیوں کی جانب سے تو اس کے کچھ مقاصد تھے اور اب وہ مقاصد بڑے واضح ہو رہے ہیں کہ عمران خان چاہتا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت مزید جو ہے وہ تباہی و بربادی کے دھانے پہ چلی جائے۔ عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستان کی قوم کے اوپر اور مصیبتیں نازل ہوں۔ عمران خان چاہتا ہے کہ ہمارا جو چاہتا ہے کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن تباہ ہو جائے۔ عمران خان چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ کسی ایجنڈے کے تحت کر رہا ہے اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے پھر دوبارہ قانون کا راستہ اختیار کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے عمران خان کو اپنے اس بے بنیاد الزام کی بنیاد پر لیگل نوٹس بھیجا ہے۔ لیکن بڑی ایک مذاقہ خیز بات اس نے پھر کہی جو کل سنا میں نے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا ہوا، میں تو دعا کر رہا تھا کہ آصف علی زرداری جو ہے اس طرح کرے اور میں کورٹ میں لے جاؤں اور اپنی باتیں ساری اس نے دہرائی۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ ہوا تو اسی عمران نیازی نے یہ کہا کہ میں تو دعا کر رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں اور میں تو دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی، اب یہ میرے ٹریپ میں آ گئے ہیں اور میں پتہ نہیں کیا سرپرائز دوں گا۔ ٹریپ کیا ہونا تھا، بہرحال اس کی وزارت عظمیٰ گئی، آئینی طریقے سے گئی، آج پھر اس نے وہ بات دہرائی ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی کیا ساکھ ہے اور وہ آئیں گے تو میں یہ پوچھوں گا میں یہ پوچھوں گا۔ تو بھائی جب تو جائے گا عدالت میں، بلکہ ابھی بھی ایک کورٹ کیس میں چل رہا ہے، باقی تو تو پوچھے گا نا تو نے قتل کتنے کیے، تو نے کرپشن کتنی کی، تیرے سے تو ایک سوال پوچھ رہے ہیں تیرے بچے کتنے، یہ بتا دے، صرف یہ بتا دو کہ تمہارے بچے کتنے، یہ دو ہیں جن کو تم اون کرتے ہو، اس کے علاوہ بھی کئی اور ہیں اور کس کس ملکوں میں ہیں۔ جو آدمی مورلی کرپٹ ہو یہ تو بہت دنیا جانتی ہے کہ اس کا جو کریکٹر ہے وہ کیا ہے۔ فائنینشلی کرپشن اس کی سامنے آ گئی ہے وزیر اعظم بننے کے بعد، اور یہ بات بھی سب کے سامنے ہے کہ عمران خان جب وزیر اعظم بنا اور اس کے اگلے 4 مہینوں میں اس کے اثاثوں میں 5800% اضافہ ہوا۔ یہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی شخص کے، کسی وزیر اعظم کے اتنی تیزی سے اثاثے بڑھے ہوں۔ عمران خان کے اثاثے بڑے تھے۔ ہم نے اس وقت بھی سوال اٹھایا تھا کہ ان اثاثوں میں اضافہ کیسے ہوا، تب یہ توشہ خانے کا ڈاکہ جو ہے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن جب بات آگے بڑھی تو آپ نے دیکھا کہ توشہ خانے کا ڈاکہ بھی سامنے آیا، پھر یہ گوگی کی جو کرامات تھیں وہ بھی کھل کر سامنے آئیں، پیرنی کی جو کرامات تھیں وہ بھی کھل کر سامنے آئیں۔ تو عمران خان کی جو کرپشن تھی وہ بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے، اور عمران خان باتیں کرتا ہے ریاست مدینہ کی لیکن حرکتیں اس کی ساری جو ہیں وہ اللہ معاف کرے، اب میں الفاظ نہیں وہ استعمال کرنا چاہتا نہیں۔ ویسے مجھے حیرت اس کے فالوورز پر بھی ہوتی ہے، عمران کے بچے ادھر ادھر پھر رہے ہو جس کو مانتا نہیں ہو، پھر بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں ریاست مدینہ یہ بنائے گا۔ عمران خان عدت میں نکاح کر لے تب بھی کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ہے ریاست مدینہ یہ چلائے گا۔ عمران خان ماہ محرم میں نکاح کر لے تب بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ریاست مدینہ یہ چلائے گا۔ عمران خان نکاح کے اوپر وہ دوسرا نکاح کر لے پھر بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ریاست مدینہ یہ چلائے گا۔ مطلب ایک آدمی اتنا کریکٹر لیس ہو، جس آدمی کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر آپ لوگوں کے پاس کبھی کوئی اسلام آباد میں آپ رہتے ہو شاید آپ کو ہو آپ کے پاس کوئی ویڈیو، عید کی نماز پڑھتے ہوئے وزیر اعظم کی، صدر کی، چیف منسٹرز کی، گورنرز کی ویڈیوز آتی ہیں عید کے دن کہ یہاں نماز پڑھی۔ اس کی ایک میں نے دیکھی تھی، ایک، اور وہ بھی شاید دوپہر میں 12 بجے شاید آئی تھی کہ یہاں سے نماز پڑھی، نیند سے اٹھا کسی نے کہا نماز پڑھو عید کا دن ہے، پہلی دفعہ جب وزیر اعظم بنا پہلی نماز۔ اس سے پہلے عید کی نماز نے پڑھی تھی طاہر القادری صاحب کے ساتھ دھرنے میں، شاید وہ بھی غلط پڑھی تھی۔ نماز جنازہ اس کی کبھی پڑھتے ہوئے دیکھی آپ نے کسی کی؟ ایک پڑھی تھی غائبانہ ارشد شریف کی، وہ بھی غلط پڑھی تھی۔ جس آدمی کو، ہم بھی گنہگار لوگ ہیں، جس آدمی کو نماز نہ پڑھنے آتی ہو، جس آدمی کی کوئی ایسی شواہد موجود نہ ہو کہ اس نے عید کی نمازیں بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہیں،
وہ آدمی ریاست مدینہ ہے، اس کے فالوور کہتے ہیں جی بلے بلے یہ بنائے گا، باقی چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو عمران خان ایک انتہائی بد کردار آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، منافق آدمی ہے، اور عمران خان ایک فتنہ ہے جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اور پھر اس فتنے سے کئی فتنے پیدا ہوئے. شیخ رشید جس کو یہاں عام طور پہ کہتے ہیں آپ کے یہاں، اور پتہ نہیں وہ جو کون سا ہے وہ یہاں ایک نالا جو ہے، نالا لئی کیا بولتے ہیں، نالا لئی. ہاں یہ شاید اسی کی کہیں کی پیداوار ہے. دار آدمی ہے، گرفتار ہوا ہے تو اس کی آپ لینگویج دیکھیں گے وہ کیا ہے. بھائی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو عدالتیں جتنی جلدی ریلیف پی ٹی آئی کے لوگوں کو دے رہی ہے تو آپ کو تو پریشانی نہیں ہونا چاہیے. آپ جائیں گے ایک آدھ دن میں آپ کی ضمانت ہو جائے گی، بھلے آپ کے پاس سے غیر قانونی جو ہے وہ اسلحہ نکلے، آپ کے پاس سے شراب نکلے، آپ کے پاس سے جو چیز نکلے، کوئی بات نہیں، آپ کو ضمانت مل جائے گی. آپ الیکشن کمیشن کے ممبران کے خاندانوں کو دھمکیاں دیں، ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، آپ کو ضمانت مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کے مطابق کارروائی ضرور ہونی چاہیے. شیخ رشید نے گرفتار ہونے کے بعد جو مزید بکواس کی ہے اس بکواس کے اوپر بھی کارروائی بنتی ہے. اگر شیخ رشید یہ کہہ رہا ہے کہ آصف علی زرداری عمران خان کو قتل کروانا چاہتا ہے، اور اگر شیخ رشید یہ کہہ رہا ہے کہ آصف علی زرداری نے اس کام کے لیے کسی دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید کے پاس کوئی شواہد ہوں گے، کوئی گواہ ہوں گے کہ جی کس تنظیم کو پیسے دیے، کتنے پیسے دیے، کس طرح سے دیے. تو اگر وہ چیز پوچھنے کے لیے کوئی آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے اور ایک سنگین الزام ہے ایک سابق صدر پاکستان پر، ایک پارٹی کے سربراہ پر آپ کسی کو قتل کرنے کا الزام لگا رہے ہیں، جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم سے کوئی نہ پوچھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل قانون کے مطابق اس کی گرفتاری ہوئی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ شیخ رشید کے اور دھندے ہیں، اس میں سے کوئی چیزیں آپ کی مل جائیں جو یہ ریاست مدینہ کے یہاں نام نہاد دعوے دار بنتے پھر رہے ہیں. اتنے بد کردار لوگ ہیں اور قوم کو انہوں نے پتہ نہیں کس راستے پہ لگایا ہوا ہے. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ شیخ رشید کے خلاف بھی سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے، اور عمران خان بھی عدالت میں آئے اور عدالت میں آ کر یہ ثابت کرے کہ جو الزام آصف علی زرداری کے اوپر اس نے لگایا ہے اس کے پاس کیا شواہد ہیں. صرف اور صرف جو میری رائے ہے، سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری جو کچھ عرصہ پہلے عمران خان کی بندوق کے نشانے پر تھا، تب آصف علی زرداری اس کی بندوق کے نشانے پہ تھا. آج جو ہے یہ آصف علی زرداری کے بندوق کے نشانے پر خود ہی اپنے آگے بیٹھ گیا کہ میں آصف علی زرداری کے بندوق کے نشانے پر ہوں. ہم نے تو کچھ نہیں کہا ہے. تو اس کے حواس پر آصف علی زرداری طاری ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ اس کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو کامیاب ہوئی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری اور چیئرمین بلال بھٹو زرداری کا ایک مرکزی کردار ہے، اور انہوں نے تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا اور عمران خان کی ناجائز وزارت عظمیٰ کے دور کو ختم کیا. تو اس وجہ سے اس کے وہ حواس پہ طاری ہیں. اسے پتا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی اگر تبدیلی آ سکتی تھی تو آصف علی زرداری صاحب کے تھرو آ سکتی تھی. اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی اگر پیپلز پارٹی کی طرف لوگ آ رہے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب کی محنتوں سے آ رہے ہیں. اسے یہ پتا ہے کہ صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی اگر مضبوط ہو رہی ہے تو آصف علی زرداری کی محنتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. اسے یہ پتا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ریوائول جو اس کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ آصف علی زرداری اور بلال بھٹو زرداری کی کاوشوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہے کہ اگر میں آصف علی زرداری کو ہٹ نہیں کروں گا، اس پر اتنے غلیظ الزامات نہیں لگاؤں گا، تو آصف علی زرداری عمران خان کی سیاست کو خاک میں ملا دے گا. یہی وجوہات ہیں جس کی بنا پر وہ یہ ساری بدتمیزیاں بےہودگیاں بچا رہا ہے. بہت شکریہ. جی 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 سر. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ الزامات لگائے کہ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی سے بہت سارے الزامات لگائے جاتے رہے، لیکن 2008 میں پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم سیاسی وکٹمائزیشن کے خلاف ہیں. اس کے بعد پھر آپ کی حکومت رہی اور ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی بھی سیاسی وکٹمائزیشن نہیں کی گئی 2008 سے 13 کے دوران. اس کے بعد اب جو آپ اتحادی حکومت کا حصہ ہیں
एक तो यहाँ पे मैशियत अभी तक हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम रही है, डॉलर को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इस पे एक तो आपका ये बताना पूछना यही था कि इस पे पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी है, और दूसरा इस मौजूदा दौर में जब आपको जो है वो महंगाई और मैशियत पर तवज्जो देनी चाहिए थी, हमें नजर ये आ रहा है कि हुकूमत की तवज्जो जो है वो मैशियत की बजाय सियासी विक्टिमाइजेशन पे है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, एक तो जो मैशियत में बाद में आता हूँ, पहले अगर आपकी जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की आपने बात की उधर आ जाऊँ। मैं आज भी ये समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने अगर माजी में ये दावा किया तो हमने इसको साबित भी किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई भी शख्स कानून अपने हाथ में ले ले और आप उसको कहें कि नहीं हम इससे नहीं पूछेंगे। आप इस इल्ज़ाम की ज़रा संजीदगी और नोयत का तो अंदाज़ा लगाएं ना। अगर खुदा ना करे इस नालायक बुज़दिल सिलेक्टेड साबिक वज़ीर आज़म को कुछ हो जाए तो ये सीधा सीधा इल्ज़ाम हमारी क़यादत के ऊपर आ जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो झूठा इल्ज़ाम इस आदमी ने लगाया है उसकी तहकीकात होनी चाहिए और कौम को पता चले कि वो झूठ बोल रहा है। और अगर कोई और आदमी उसके इस इल्ज़ाम को शहादतें फराम कर रहा है, गवाहियां दे रहा है कि ये कर दिया है, तो उससे भी पूछा जाना चाहिए कि वो किस बुनियाद पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है। इसको इल्ज़ाम को झूठा साबित करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये पाकिस्तानी की कौम के लिए बड़ा ज़रूरी है कि काम हो। इसको आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कह सकते हैं। अगर तो सियासी इंतकामी कार्रवाई करनी होती तो इन्होंने पता नहीं क्या क्या बकवास ये करते रहे हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। हमने सारे इल्ज़ाम बर्दाश्त किए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस इल्ज़ाम को इस तरह हम बिल्कुल सरसरी तौर पर इग्नोर नहीं कर सकते, इसको संजीदा लेने की ज़रूरत है। दूसरी जो आपने IMF की बात की, मईशत की बात की है, देखिए मईशत को सब जानते हैं कि इस नहज पे पहुंचाने वाली PTI है और इमरान खान है। इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत में मईशत का जनाजा निकलना शुरू हो गया था। जितने कर्जे इमरान खान की हुकूमत ने 3.5 बरसों में लिए, उतने कर्जे पीपल्स पार्टी PMLN की हुकूमत के 10 सालों में भी नहीं लिए थे। उससे ज्यादा कर्जा इन्होंने लिया था। और IMF के पास जाकर जो मुआहिदा सख्त शराइत पे हुआ था वो PTI ने किया था, और PTI ने उन शराइत पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया था, और वो स्टेटमेंट इनके रिकॉर्ड पर हैं, शौकत तरीन के भी, इमरान खान के भी, कि जी वो सख्त इकदाम क्यों कर रहे हैं। अगर वो बयान आप चला लें आज के दिनों में तो आपको लगेगा कि इमरान खान और शौकत तरीन आज की हुकूमत के इकदाम को डिफेंड करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन इमरान खान को जब यकीन हुआ कि उसकी हुकूमत जा रही है तो उसने इस मुल्क को मुसीबत में धकेलने के लिए, मईशत को बर्बाद करने के लिए IMF के इस मुआहिदे की खिलाफवर्जी की, ताकि पाकिस्तान और मुश्किल में आ जाए। और उसके जो खुमियाजा है वो हम और आप इस वक्त सब भुगत रहे हैं। इस वक्त यकीनन मुल्क में बहुत ज्यादा महंगाई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इस मुल्क के आम लोग, गरीब लोग, इवन जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर ये हुकूमत IMF के साथ मुआहिदे में नहीं जाती तो हमारी मईशत को जो सपोर्ट इस वक्त दरकार है, हम शायद वो सपोर्ट नहीं ले सकेंगे। IMF के साथ मुआहिदा करने के बाद यकीनी तौर पर कुछ मजीद मुश्किलात हमारे शहरियों के ऊपर आएंगी, लोगों पर आएंगी, लेकिन उससे होगा ये कि हमारी मईशत को संभाला मिलेगा और आगे जो है इन द लॉन्ग रन जाकर उसके जो थोड़े बहुत जो हमारे पर प्रेशर्स होंगे वो कम होना शुरू हो जाएंगे और मईशत में कुछ बेहतरी के इम्कानात आ जाएंगे। जी इजाज भाई, खालिद भाई। जी।